غزہ میں امن معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ امریکی صدر اور ثالث ملکوں کے سربراہان نے دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ نے خطاب میں کہا، آج تاریخی دن ہے۔ اس دن کے لیے پوری دنیا نے دعا کی تھی۔ عرب اور مسلم ملکوں نے اس ناقابل یقین کامیابی کو ممکن بنایا۔ امن معاہدہ بڑی کامیابی ہے۔ غزہ میں امن اور ترقی ہوگی۔ تکلیف اور خونریزی کے بعد جنگ کا خاتمہ ہو چکا۔ انسانی امداد غزہ میں پہنچ رہی ہے۔ ایک نیا اور خوبصورت دن طلوع ہو رہا ہے۔ اب تعمیر نو کا وقت ہے۔ ہم سب تعاون کریں گے۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے کہا، غزہ منصوبہ دو ریاستی حل کے نفاذ کی سیاسی رہنما کرے گا۔ Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. امریکی صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مداح۔ شرم الشیخ امن کانفرنس میں خطاب کے دوران کہا، پاکستان سے میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں، لیکن وزیراعظم یہاں موجود ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف، کیا آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کریں گے؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف کو خطاب کی دعوت دی اور کہا، آپ وہ بھی کہیں گے جو اس دن کہا تھا۔ Has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. صدر ٹرمپ امن کے حقیقی سفیر ہیں۔ ٹرمپ نہ ہوتے تو غزہ امن معاہدہ ممکن نہ ہوتا۔ انتھک محنت کے بعد غزہ میں امن میں کامیاب ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا شرم الشیخ پیس کانفرنس سے خطاب، کہا، صدر ٹرمپ نے دنیا میں امن کے لیے دن رات کام کیا۔ امریکی صدر نے غیر معمولی کاوشوں سے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی۔ شہباز شریف نے ایک بار پھر صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرتے کہا، صدر ٹرمپ نے 8ویں جنگ بھی رکا دی۔ لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ دنیا آپ کو ہمیشہ ایسے آدمی کے طور پر یاد رکھے گی جس نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کوشش کی۔ Very kind. Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow. Thank you very much. شرم الشیخ میں پاکستان کے لیے بڑا اعزاز۔ 28 ملکوں کے سربراہان میں ثالثوں کے علاوہ صرف شہباز شریف کو خطاب کا موقع دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے خود انہیں خطاب کی دعوت دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کے مختصر خطاب کے بعد صدر ٹرمپ پھر ڈائس پر آئے۔ شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اتنا میں توقع نہیں کر رہا تھا، اب تو کہنے کو کچھ نہیں بچا، چلو چلتے ہیں۔ غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز، حماس نے 20 زندہ یرغمالی رہا کر دیے۔ اسرائیلی جیلوں میں قید کاٹنے والے مظلوم فلسطینیوں کو بھی آزادی مل گئی۔ صہیونی ریاست نے جیلوں میں قید 1958 قیدی رہا کیے، جنہیں بسوں میں مغربی کنارے لایا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے موقع پر جذباتی مناظر، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے۔ حماس نے کہا، ہم معاہدے پر قائم ہیں۔ اسرائیل اپنی تمام تر انٹیلیجنس اور فوجی طاقت کے باوجود یرغمالی کو رہا نہیں کرا سکا۔ دشمن پہلے ہی معاہدے کے ذریعے اپنے قیدیوں کو رہا کرا سکتا تھا۔ ہم جنگ ختم کرانا چاہتے تھے، لیکن دشمن نے ہمیشہ کوششوں کو ناکام بنایا۔ حماس امن معاہدے کے اگلے مرحلے میں 28 اسرائیلیوں کی باقیات واپس کرے گا۔ CNN کی رپورٹ میں بتایا گیا، 28 میں سے 27 افراد کو 7 اکتوبر 2023 کے حملوں میں قید کر کے غزہ لے جایا گیا تھا۔ ایک لاش 1 اگست 2014 کو غزہ میں مارے گئے اسرائیلی فوجی کی ہے۔ پاک فوج کے 12 شہداء کی چکلالہ کے ریجن میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جوانوں نے اخوان رجیم کی بزدلانہ جارحیت کے خلاف دفاع وطن میں جام شہادت پیش کیا۔ نماز جنازہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء، گورنر KP، سول اور فوجی حکام کی شرکت۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے لیے دعائیں اور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاک فوج کے شہداء کو قوم کا ہیرو قرار دیا۔
قابض طالبان رجیم پاکستان کے داخلی معاملات پر تبصرے سے گریز کرے. پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے بیانات پر رد عمل. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا قابض طالبان رجیم افغانستان کے مسائل پر توجہ دے. پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں. قابض طالبان رجیم دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے. اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے. ملک کی بھی خواہش ہے کہ تعلقات نارمل ہوں. ایسی کوئی جو ہے اس وقت کوئی خدا نخواستہ کچھ سوچے بھی نہ کہ کوئی اس قسم کی دو نمبری کو کر. افغانستان کے ساتھ محبت سے رہنا چاہتے ہیں, 2 نمبری ہوگی تو ہماری طرف سے بھی بھرپور جواب دیا جائے گا. اب ہم ABC پلان جیسے حملے نہیں کریں گے. ہمارے پاس تمام معلومات ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خواہش ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات معمول پر آئیں. افغانستان میں بیٹھے لوگ سوچیں جنگ سے فائدہ کیا ہوگا. جتھوں سے متعلق آپ کلیئرٹی ہیں. لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا, اب صرف ریاست کی رٹ ہوگی. ریاست سے بڑی کسی کی مقبولیت نہیں ہوتی. سہیل آفریدی نے کہا پہلے پاکستانی, پھر پختون, پھر قبائلی ہیں. میری درخواست ہے سب سے پہلے پاکستانی ہیں تو پاکستان کی بات کریں. جہاں پر دہشت گردی ہے یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ, ہمارے پارلیمنٹیرین, وہاں کے معاہدین, وہاں کے مشران, ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا, تب اس کا حل نکلے گا. آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. PTI کی سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب. اسمبلی سے خطاب میں غیر قانونی مقیم افغانوں کو نکالنے کی مخالفت کی. کہا افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنا پڑے گی. میرے ہوتے ہوئے یہاں کوئی آپریشن نہیں ہوگا. دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے لیے عوام اور ان کے نمائندوں سے پوچھنا ہوگا. کسی پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا, محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں. میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. آج سے ہی بانی کی رہائی کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے. اسرائیل نے غزہ میں فلسطینی صحافی صالح الجعفری کو شہید کر دیا. صالح کو کئی گھنٹے قید رکھا, پھر 7 گولیاں ماری. صالح الجعفری نے جنگ بندی پر جشن کی ویڈیو پوسٹ کی تھی. 2 سال کے دوران اسرائیلی فوجی ترجمان اور اسرائیلی سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے صالح الجعفری کو کئی بار دھمکیاں دی. صالح اتوار کو شہید ہوئے. پیر کو ان کا بھائی اسرائیلی قید سے رہا ہوا. جنگ ختم, بیٹوں کی رہائی, مائیں جیت گئیں. غزہ کی ماؤں کے لیے عید کا دن. رہائی پانے والے فلسطینی قیدی کی والدہ نے کہا آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. 2 سال بعد بیٹا رہا ہو کر آ رہا ہے. آج غزہ کی ہر ماں میری طرح خوش ہے. دعا ہے کہ یہ امن دائمی ہو. ایسے رہائی پانے والے مجید عابد نے بتایا اسرائیلی قید میں بہت مشکلیں جھیلیں. کھانا ملتا ہے نہ پانی. بیمار ہو جائیں تو علاج بھی نہیں ملتا. اب بھی کئی نوجوان ان کال کوٹھیوں میں ہیں. دعا ہے سب آزاد ہوں. امریکی انتظامیہ سے کامیاب مذاکرات کے بعد ٹیرف ڈیل طے پا گئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں امریکی حکام سے مذاکرات کا خیر مقدم. معاون امریکی وزیر خزانہ سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے امریکی کمپنیز کو تیل, گیس, معدنیات, زراعت اور IT میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. US پاکستان بزنس کونسل سے ملاقات میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا پاکستان کے میکرو اکنامک اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. نجی شعبے کو معیشت میں قیادت کرنا ہوگی. وزیر خزانہ نے سٹی بینک کے نمائندوں, IIFC کے VP ریکارڈ اور اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر سلیمان الجاسر سے بھی ملاقاتیں کی. مذہبی جماعت نے دھرنا مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا. پنجاب میں آج تمام اسکول کھلے رہیں گے. سڑکیں اور شاہراہیں کھل گئیں. موٹر ویز بھی ٹریفک کے لیے بحال.